بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خیبر کے دروازے کا ایمان افروز واقعہ۔ خیبر کے قلعے کشادہ اور مضبوط و مستحکم تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ کیموس تھا جو مرہب بن انتر نامی یہودی کا تھا۔ یہ شخص نہایت طاقتور تھا۔ اس کو قوت میں 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک پرانے قلعے میں رکھ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں قلعہ نعم اور صام میں تھیں۔ تمام فوجی جوان النطاح میں جمع تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ النطاح پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قلعہ نعم فتح ہوا۔ یہاں ایک صحابی حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ صحابی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ دیر تک لڑتے رہے، تھک گئے تو قلعے کی دیوار کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور انہیں اونگ آ گئی۔ قلعے کی فصیل سے کنانہ بن ربی ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قلعہ صعب کا محاصرہ ہوا۔ اس میں اشیاء خورد و نوش بڑی مقدار میں جمع تھیں۔ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ اس کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں مال غنیمت میں ملی، جس سے لشکر اسلام میں غذائی قلت کی شکایت دور ہو گئی۔ حافظ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہی دو قبیلوں بنو سہیم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک سے بے حال ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہ تھا جو انہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو ان کو حال سے واقف ہے، میرے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایسا قلعہ فتح کرا دے جس سے ان کی اسرت دور ہو جائے۔ اس کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا۔ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ نامی قلعہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ ایک پہاڑی چوٹی پر بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو حصن قلعہ کہا جاتا تھا۔ قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور وہاں تک پہنچنا سخت و دشوار تھا۔ مسلمانوں نے 3 روز تک اس کا محاصرہ جاری رکھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک دن کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں گے، تب بھی کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کا سامان
وافر مقدار میں ہے۔ رہا پانی تو وہ لوگ رات کے وقت قلعے سے نکل کر پہاڑی کے دامن میں واقع چشمے سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں، جو انہیں ایک دن کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چشمے پر اپنے آدمی متعین کیجیے اور ان لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ مسدود کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ مجبور ہو کر وہ لوگ قلعہ سے باہر نکل آئے۔ جنگ ہوئی، 10 یہودی مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ قموس کی فتح۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا قلعہ قموس کی فتح کے موقع پر کرنا پڑا۔ جس وقت مسلمان قلعہ قموس کی سمت بڑھے، قلعے کا مالک مرہب قلعے کے اندر موجود تھا اور فوجی کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ تقریباً 20 روز جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ سے محاذ جنگ تک تشریف نہ لے جا سکے۔ پہلے دن علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ اس دن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ دوسرے روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ شدید جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل صبح کو یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص یہ قلعہ زبردستی فتح کر لے گا۔ سہل ابن سعد ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن صبح کو ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کاش آج کے دن جھنڈا اس کو مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے ان کو تکلیف اس طرح جا رہی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اہل قموس کے پاس جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کر دے تو ان سے جنگ کرو۔ حسب الحکم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افواج اسلام کے ساتھ قلعہ قموس تک گئے۔ یہودی قلعے کی فصیلوں سے جھانک رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کا بگل بجا دیا۔ سب سے پہلے مرہب یہودی پہلوان رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے باہر آیا۔ ایک شاعرہ یوں تھا، تجربہ کار جنگجو ہوں جسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
یعنی میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ میں جنگل کے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ روایات میں ہے کہ مرحب انتہائی حقارت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ عربوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا سامنے آؤ۔ مرحب آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ایک طرف کو ہو گئے۔ دوسرا وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چابک دستی سے کیا کہ تلوار اس کے خود اور کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مرحب زمین پر گر کر مر گیا۔ اس کی فوج بھاگ نکلی۔ اس طرح 20 روز بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسی لیے فتح خیبر کہتے ہیں کہ انہوں نے مرحب یہودی کو قتل کر کے خیبر کی فتح کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ ان تمام قلعوں پر فتح پانے کے بعد افواج اسلام نے وطی اور سلالم کی طرف پیش قدمی کی۔ یہود نے اپنے اکثر قلعے کھو دیے تھے۔ اب ان کا پورا زور انہی 2 قلعوں کی حفاظت پر تھا۔ 14 دن تک ان 2 کا محاصرہ بھی رہا۔ مجبور ہو کر یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ ابن ابی الحقیق مصالحت پر گفتگو کے لیے آیا۔ آپ نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کہ اس سرزمین سے فوراً نکل جائے، اپنے ساتھ سونا چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں ہتھیار وغیرہ لے کر نہ جائے، کوئی چیز چھپا کر نہ لے جائے۔ اس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ رسول بری الزامہ ہے۔ شرط پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں نے اپنا تمام مال غنیمت قلعوں میں چھوڑ دیا اور خود باہر نکل گئے۔ مسلمانوں کو ان 2 قلعوں کے اندر 100 زر ہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 تیر کمان ملے۔ مگر یہودیوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی۔ ہی بن اخطب کا ایک تھیلا جس میں اس کے زیورات اور نقد سرمایہ محفوظ تھا، غائب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ بن ربیع کو بلا کر پوچھا کہ وہ تھیلا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سارا پیسہ لڑائیوں میں خرچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا وہ قلعے میں جائے۔ تھیلا فران درخت کی جڑ میں چھپا رکھا گیا ہے، اور ان لوگوں سے کہا اگر تھیلا مل گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ انصاری صحابی گئے اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے وہ تھیلا ایک درخت کی جڑ میں دبا ہوا مل گیا۔ اس میں 10,000 دینار کی مالیت کے زیورات تھے۔ بہرکیف کنانہ بن ربیع اور سیہ وغیرہ یہودی لیڈروں کو اس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ کنانہ بن ربیع ویسے بھی حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس کو ان کے قصاص میں بھی قتل کیا گیا۔ باقی لوگوں کو معافی دے دی گئی۔